توفیق عطا فرمائے۔ قرآنیات کے حوالے سے ہم پہلے قرآن ذریعہ ہدایت یہ سماعت کر چکے ہیں، اور آج ہم سماعت کریں گے کہ قرآن ہر مرض کی شفا ہے، وہ ظاہری ہو، وہ باطنی ہو، وہ روحانی ہو، وہ جسمانی ہو۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ قرآن میں جو بندہ جس طرح بھی غور کرے گا اور جو بھی اس میں سے ہیرے جواہرات نکالنا چاہے گا اور قرآن میں سے جو موتی بندہ لینا چاہے گا، قرآن اس کو ہر قسم کی رہنمائی کرے گا۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ قرآن کے اعتبار سے اس میں انتہائی زیادہ غور و فکر کرنے والا اور قرآن میں بہت زیادہ دلچسپی لینے والا بنے، اس کو ہر چیز کا حل مل جائے گا۔ بہت بڑے صحابی رسول حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن میں جو تدبر تھا اور قرآن میں جو گہری نظر تھی ان کی، اس حوالے سے ہم ایک واقعہ سماعت کرتے ہیں اور پھر ہم اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حضرت احنف بن قیس اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن یہ تلاوت قرآن سن رہے تھے، تو قرآن کی تلاوت کرنے والے صحابی نے، قاری نے تلاوت کرتے کرتے یہ آیت مقدسہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 پڑھی۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ، ہم نے تمہارے سامنے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں ذکرکم تمہارا ذکر ہے، جس میں فرمایا تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل شعور نہیں رکھتے؟ یعنی یہ فرما دیا کہ قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ اب جب انہوں نے یہ آیت مقدسہ سنی کہ قرآن میں ذکر ہے، تو اب کہنے لگے کہ مجھے تلاش کرنا ہے کہ قرآن میں میرا ذکر کہاں ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں تمہارا ذکر ہے، جو کتاب ہم نے نازل کی ہے ہر بندے کا ذکر ہے، ہر بندے کا ذکر ہے۔ تو وہ کہنے لگے میرا ذکر کہاں ہے قرآن میں، یہ میں تلاش تو کروں، میں دیکھوں۔ انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اس ارادے سے کہ قرآن کہہ رہا ہے ہر بندے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تو میرا ذکر کہاں ہے؟ وہ کہتے جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے سامنے مختلف لوگوں کا ذکر آیا، مختلف لوگوں کا، مختلف بندوں کا ذکر آیا۔ اس ذکر کے دوران ان لوگوں کا بھی ذکر آیا کہ مالک نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بعض ایسے لوگ ہیں وہ رات کو بڑا تھوڑا سوتے ہیں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ پچھلی رات اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور اپنے مالوں میں سے سائل اور کسی بھی محروم بندے کے حق کو نہیں مارتے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کا ذکر ہے قرآن مقدس میں۔ تو آپ نے کہا یہ اور لوگوں کا ذکر ہے، میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ آپ نے اور پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر پڑھا تو کچھ ایسے لوگوں کا ذکر قرآن میں ملا۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 16، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، مالک نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کروٹیں، جن کے پہلو، جن کے جسم ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، وہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، وہ اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، کبھی خوف رکھ کے اور کبھی امید رکھ کے۔ کبھی دل کے اندر طمع پیدا ہو گئی، کبھی ڈر پیدا ہو گیا۔ یہی دو نشانیاں ہیں جو بندہ مسلمان کو کامیاب کرتی ہیں۔ کبھی وہ دل میں سوچے کہ یار میں تو بڑا گناہ گار ہوں اور مالک بڑا جبار اور قہار ہے، یہ ہے ڈر کی علامت۔ اور کبھی اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرے کہ یار میں جیسا بھی ہوں میرا رب بڑا کریم ہے، میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میں اس کے سامنے اپنی پیشانی جو ہے وہ سجدوں کے اندر رکھ دیتا ہوں، میرا مالک بڑا کریم ہے۔ اس اعتبار سے وہ کہنے لگے کہ اللہ نے فرمایا ہے بعض ایسے لوگ ہیں قرآن میں، بعض ایسے بندے ہیں قرآن میں
کہ جن کا یوں ذکر ہے کہ اپنی کروٹوں کو جب لوگ سو جاتے ہیں تو وہ اپنے بستروں سے جدا کر لیتے ہیں اور اپنے رب سے خوف اور طمع کے ساتھ دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا، تو مالک نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں۔ تو حضرت اخنف بن قیس وہ کہنے لگے کہ ان لوگوں میں تو میرا بھی ذکر نہیں ہے، ان لوگوں میں میرا ذکر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مزید قرآن کو پڑھا اور اس تلاش میں لگ گئے کہ میرا ذکر کہاں ہے، اور پڑھا الذین ینفقون فی السراء والضراء۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں، اللہ نے فرمایا کچھ لوگ بندوں میں ایسی خصوصیت رکھنے والے ہیں، وہ تنگی میں اور آسانی میں ہر حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوں کاروں کو، اللہ احسان کرنے والوں کو، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ حضرت احنف کہنے لگے کہ میرا ذکر ابھی بھی نہیں آیا قرآن میں۔ پھر انہوں نے قرآن کے ساتھ ان کا لگاؤ دیکھیں، گہرا تعلق دیکھیں۔ بس ایک آیت سنی جس میں مالک نے فرمایا تھا کہ کچھ بندے ایسے ہیں، بعض افراد ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مختلف لوگوں کا ذکر کیا ہے، مختلف کیٹیگری ہیں ان کی، لیکن ہر بندے کا ذکر قرآن میں ہے۔ وہ اس تلاش میں تھے کہ میرا ذکر کہاں آئے گا، وہ پڑھتے گئے۔ پھر انہوں نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یستکبرون، وہ تکبر کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہوں نے، ربوں نے، معبودوں نے، خالقوں نے، مالکوں نے اس کے پر ایمان لے آؤ، یستکبرون، وہ تکبر کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی طرف آ جاؤ، وہ تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایک دیوانے، نعوذ باللہ، ایک دیوانے، ایک شاعر کے کہنے پہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کفار کی مثال دی۔ تو حضرت احنف کہنے لگے نہیں، میرا ذکر ان میں بھی نہیں ہے۔ مزید انہوں نے قرآن پڑھا اور ان کو یہ ذکر ملا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو راضی ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، جب مالک کا ذکر کیا جائے، اللہ پاک کا ذکر کیا جائے تو راضی نہیں ہوتے، جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کیا جاتا ہے تو راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، میں بھی ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ پھر آپ نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے ما سلککم فی سقر، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں ڈالے گئے، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور پھر وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بیٹھ کے بےہودہ باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ان لوگوں کو شامل نہیں ہوں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا کو، قیامت کے دن کو جھٹلانے والے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، میرا ابھی بھی ذکر نہیں آیا۔ پھر قرآن پڑھتے گئے اور ان کو یہ آیتیں ملیں قرآن میں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، مالک نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اعمال خلط ہو گئے، جن کے اعمال دو طرح کے ہیں، جن کے اعمال کے اندر جو ہے وہ دو طرح کے معاملات ملتے ہیں، اعمال سچے بھی ہیں، اعمال جھوٹے بھی ہیں، یعنی نیکیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، اعمال اچھے بھی ہیں، اعمال برے بھی ہیں، یہ اس طرح کر کے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، ان قریب ان کو امید ہے، یقین ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ان کے حال پہ نظر کرم فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک بڑی مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ آیت پڑھی انہوں نے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اچھے اعمال بھی ہیں، برے اعمال بھی ہیں، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آیت پڑھی وَقَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ،
اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں، باقی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ تو یہ جب انہوں نے آیت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ میرا ذکر تو قرآن میں ہے، میں ایسا بندہ ہوں جس نے کفر بھی اختیار کیا اور اسلام بھی قبول کیا، اعمال اچھے بھی ہیں اعمال برے بھی ہیں، اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں امید بھی ہے میرا رب میری توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مایوس نہیں ہونا۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں میں نے اپنا ذکر ڈھونڈ لیا ہے اور میرے رب نے میرا بھی ذکر قرآن کے اندر کیا ہے۔ تو یہ جو پورا واقعہ ہم نے سنا صحابہ اکرام کے دور کا، اس میں یہ معلوم ہوا کہ قرآن کے متعلق ان کی بڑی تجسس تھی، بڑی غور تھی۔ ایک آیت سنی نا انہوں نے کہ قرآن کے اندر ہم نے تمہارا ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا جی میرا بھی ذکر ہوگا۔ پھر اس کی تلاش میں وہ پڑھتے چلے گئے پڑھتے چلے گئے پڑھتے چلے گئے، کتنا قرآن پڑھا، اور قرآن سے آخر ان کا ذکر ان کو مل گیا۔ اور یہی حقیقت ہے، ہر چیز کا حل، ہر مسئلے کا حل، ہر بیماری کا حل اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر رکھ دیا ہے، بشرطے کہ ہم قرآن کو صحیح انداز میں سمجھ کے پڑھیں تو قرآن کے ہر چیز کا علاج ہمیں ملتا ہے۔ درود شریف پڑھیے جی۔ سماعت کیا تو یہ ہمیں ایک تو یہ اشارہ دیتا ہے کہ قرآن میں غور ہو، جو غور ہے وہی بندے کو کامیابی کی راہ کی طرف لے جائے گی، اور وہی کامیابی کا مینارہ بنے گی، اور وہی بندے کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا کرے گی۔ تو اب ہم اس غور میں سے اس پہلو کو لیتے ہیں کہ قرآن کیا ہر بیماری کا علاج ہے؟ جو گفتگو میں ہم نے اشارہ کیا تھا، مالک کا فرمان ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے ایمان والو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی۔ موعظہ نصیحت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اور ساتھ ہی فرمائے وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ صدور یہ صدر سینے کی جمع ہے، فرمایا شفا ہے اس کے اندر دلوں کی، چین ہے اس کے اندر دلوں کا۔ دل کا کوئی مرض ہو، اس کا تعلق ظاہر سے ہو، اس کا تعلق باطن سے ہو، مالک نے یہ فرما دیا کہ اس قرآن میں نصیحت بھی ہے اور دلوں کی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ تو پھر ہمیں ماننا چاہیے جہاں ہم دیگر ذرائعوں سے علاج کرتے ہیں وہاں قرآن پڑھ کے بھی علاج کرنا چاہیے۔ یہ تھی اللہ رب العزت کا فرمان تھا، سورہ یونس کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، مالک نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم نے قرآن نازل کیا وہ تو شفا ہے، وہ تو سارا شفا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جس نے کفر کیا، جس نے شرک کیا، وہ بندہ خسارے میں ہی رہے گا، اس بندے کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن مومنین کے لیے اور قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے فرمایا یہ تو شفا ہے، یہ تو رحمت ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا حامیم سجدہ میں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، اس آیت میں فرمایا یہ جو قرآن ہے وہ ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ یہ جو ہم نے اختصار کے طور پہ 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، ان تینوں آیتوں کے اندر مالک نے فرمایا قرآن شفا ہے۔ بلکہ دوسری آیت جو پڑھی ہے بنی اسرائیل کی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن کیا ہے؟ ما ہوا، قرآن ہے کیا؟ بلکہ قرآن کا تعارف فرمایا قرآن تو شفا ہے، قرآن شفا ہے۔ اور پھر جو دوسری آیت ہے اس کے اندر فرمایا اللہ رب العزت نے محبوب ان کو کہہ دو کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے۔ اور پہلی آیت میں واضح طور پہ فرمایا دلوں کا چین ہے، دلوں کی بیماریاں حل کرتا ہے۔ تو یہ 3 آیات آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پڑھ دی ہیں۔ اب مزید الگ الگ بیماری کے اوپر جو قرآن کی تعلیمات ہے، دل کے متعلق ہم نے ایک آیت سنی، ایک اور آیت سنتے ہیں سورہ رعد میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو، کان کھول لو، توجہ کر لو، دلوں کا اطمینان جو ہے، دلوں کا سکون جو ہے، دلوں کا چین جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہاں بیماری کا علاج بتا دیا،
تو چاہتا ہے تیرے دل کی دھڑکن جو ہے وہ اپنے معمول کے مطابق رہے، تو چاہتا ہے تجھے سکون ملے، تو فرمایا سکون جو ہے وہ میرے ذکر کے اندر ہے، وہ میری یاد کے اندر ہے، وہ میری بندگی کے اندر ہے، میری تابع داری کے اندر ہے۔ انسان کی عجیب سوچ ہے، کوئی بندہ دل کا سکون لینے کے لیے مووی دیکھتا ہے، کوئی ٹھنڈے علاقوں کی سیر کرنے کے لیے نکلتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے طریقے وہ استعمال کرتا ہے۔ مالک نے جو ارشاد فرمایا کہ تو چاہتا ہے تیرے دل کو سکون ملے، تیرے دل کو اطمینان ملے، تو اس کا اطمینان، اس کا چین ہماری یاد کے اندر ہے۔ ہماری یاد کرو گے تو بات بن جائے گی۔ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھنے والوں پر اللہ سکون نازل کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی، سکون کے لیے کرتا ہے نا جی بندہ، دولت کے انبار حاصل کرنا چاہتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں خریدنا چاہتا ہے، خوبصورت بنگلہ بنانا چاہتا ہے، گھر کے اندر طرح طرح کے ٹھنڈی اور گرم ہوا کے انتظام کرنا چاہتا ہے، کس لیے؟ سکون۔ تو مالک نے فرمایا سکون تجھے ملنا ہے میرے ذکر میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو قرآن پڑھے گا آسمان سے سکینہ نازل ہوگی، سکون تیرے اوپر نازل ہوگا۔ معلوم ہوا دلوں کی شفا اور دلوں کا اطمینان، دلوں کی بیماریوں کا حل بھی وہ قرآن کی تلاوت میں ہے۔ ایک اور بیماری، کوئی بھی زہریلی چیز بندے کو کاٹ لے، اس کا حل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو کوئی زہریلی چیز کاٹ لے وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دے، زہر ختم ہو جائے گا۔ یعنی پھر بھی قرآن، فاتحہ کیا؟ قرآن۔ معلوم ہوا زہر کے ختم کرنے کا اثر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور امام طبرانی نے لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچھو کاٹنے پر اس جگہ کو نمک ملے پانی سے بار بار دھوو، پانی کے اندر نمک ملا لیا جائے جہاں پہ زہر ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا یہ جو نمک ہے وہ زہر کو جو اپنے اندر پیوست کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، زہر کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ تو فرمایا بچھو کاٹ لے، زیادہ وہاں پہ پرابلم ہو تو پھر پانی لیں اور اس کے اندر کچھ نمک کی مقدار ڈالیں، پھر وہاں سے اس کو صاف کریں۔ اور فرمایا سورہ کافرون اور قرآن کی آخری 2 سورتیں معوذتین، یہ پڑھ کے دم کرو، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ اگر ہم زہر کو دور کرنا چاہیں تو وہ بھی قرآن کے ذریعے۔ پھر تیسری بیماری یہ ہے جنون کا پیدا ہو جانا، مرگی کا پایا جانا، سائے کے اثرات، یہ تینوں بیماریاں قریب قریب ہیں۔ تو اس کے بارے میں ابو داؤد شریف کے اندر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنون اور مرگی کی بیماری میں روزانہ صبح شام 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو جنون ہے، جس کو مرگی ہے، مجنون ہے، عقل جس کی سلامت نہیں ہے، اور سرکار نے فرمایا 3 بار صبح شام فاتحہ شریف۔ وہ فاتحہ کیا ہے؟ وہ بھی قرآن ہے۔ یعنی ہر چیز کا حل قرآن کے اندر ہے۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہو، مطلقاً حدیث میں بیماری کا نام نہیں لیا، مطلقاً کوئی بھی بیماری ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھ کر جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، بندہ شفا طلب کر لے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فاتحہ پڑھ کے اللہ شفا دیتا ہے۔ اور پھر مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر جو اللہ تعالیٰ سے جو بھی مدد مانگے اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو دے دیتا ہے۔ تو یہ مالک کا فرمان۔ جان کنی کے وقت بندہ کیا کرے؟ جان نکل رہی ہے، بندہ آخری مرض میں ہے، روح پرواز ہونے کو ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا اور بی بی پاک اس کے عمل کو کرتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری مرض تھا، اللہ رب العزت سے جب ملاقات کرنی تھی، جب پردہ فرمانا تھا، وصال کرنا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ بار بار پڑھتی اور پڑھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکتی۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو، وہ بھی جان کنی کے معاملات میں آسانی کا ذریعہ ہے۔ اور پھر وہاں کرنا کیا چاہیے؟ کلمہ شریف پڑھنا چاہیے۔ سرکار کا فرمان ہے جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوا، وہ بندہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مرتے وقت آخری کلام، جس بندے کا آخری کلام، تو اس لیے قریب بیٹھ کے بندے کو کلمہ شریف پڑھنا چاہیے
جب آپ پڑھیں گے تو وہ ساتھ والا سن رہا ہے وہ بھی پڑھ لے گا، اس کی زبان کے اوپر بھی جاری ہو جائے گا۔ کہنے سے علماء ذرا منع کرتے ہیں کہ وہ بڑی تکلیف کے اندر ہوتا ہے، اگر وہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا تو پھر معاملے خراب ہو سکتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے پاس کلمہ شریف کا ورد کریں۔ ہم دوسری باتیں جو کرتے رہتے ہیں ان سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے سب سے بہترین معاملہ ہم وہاں پہ پڑھیں کلمہ شریف۔ نظر بد ہو جاتی ہے، کبھی بڑوں کو ہو جاتی ہے، کبھی بچوں کو ہو جاتی ہے، تو نظر بد کے بارے میں ترمذی شریف میں باقاعدہ لفظ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہ صورتیں نازل نہیں ہوئیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو سرکار اس سے پہلے شیاطین جنوں ان سے پناہ مانگا کرتے تھے مختلف لفظوں سے، مختلف صیغوں سے۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو پھر اللہ رب العزت کے محبوب نے وہ پچھلے سارے ورد پناہ کے وہ چھوڑ دیے، سرکار یہی آخری صورتیں پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھتے اور پھونک مارتے نظر بد کے لیے بھی۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ پناہ مانگنے کی دعاؤں میں سب سے بہترین دعائیں معوذتین ہیں، یعنی آخری دو صورتیں سب سے بہترین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پناہ مانگنے کے اعتبار سے۔ شیطانی وسوسے انسان کو آتے ہیں، یہ بھی ایک بیماری ہے سمجھے، ہر وقت ہی شیطانی وسوسے۔ ان وسوسوں کا حل کیسے قرآن کے ذریعے کیا جائے؟ ابو داؤد شریف میں ہے، جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے وہ بھی بچ جاتا ہے۔ بسم اللہ شریف پڑھنا، تسمیہ پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، یہ بخاری کے اندر ہے۔ شیطانی وسوسوں سے، شیطانی حملوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 98 اور 97 اور 98، یہ دونوں آیتیں 97 اور 98۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ آیتیں سرکار نے فرمایا پڑھنے سے بندے کو وسوسے نہیں آتے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98۔ اور یہ بھی سرکار نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ پڑھنے سے بھی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ کے دائیں طرف تھوکنے سے بھی جو ہے وہ وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ تھوکنے سے مراد تھوک بار نہ آئے تو ویسے ہی تھوکنے کا انداز قائم کرنا ہے اس اعتبار سے۔ ابو داؤد کے اندر اس بات، اور ترمذی شریف میں ہے کہ آخری دو صورتیں پڑھنے سے بھی جو ہے وہ شیاطین کے وساوس سے، اس کے وسوسوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 3، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس کی تلاوت کرنے سے بھی بندہ جو ہے وہ شیطانی وسوسوں سے بچ جاتا ہے۔ برے خواب اگر آئیں، ڈرانے خواب آئیں، ان کے بچاؤ کی کیا تدبیر ہے؟ اس کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی صورت، وہی آیت ارشاد فرمائی سورہ مومنین کی جو بھی پڑھی ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ آیت پڑھنے سے بھی اللہ کے محبوب نے فرمایا برے خواب نہیں آئیں گے، ڈرانے خواب نہیں آئیں گے۔ یہ یاد نہیں تو مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا اعوذ باللہ، یہ بار بار پڑھو گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، برے خوابوں سے بچت ہو جائے گی۔ جادو سے شفا بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ جادو کے اندر اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے تعویذات بھی آ سکتے ہیں، جسے ہم کالا علم کہتے ہیں۔ اگر وہ بھی کسی حد تک بہتر ہوں، درست ہوں، تو ان کے اصل کو زائل، بعض ویسے وسوسے ہوتے ہیں انسانی، ہوتا کوئی نہیں، کسی کے پاس گئے تو اس نے کہہ دیا تیرے اوپر جادو ہے جی، ہوتا کوئی نہیں، لیکن اگر واقعی کسی کے اوپر ہوں تو اس کا حل کیا ہو؟ یہ جادو اور جنات کے حوالے سے بھی یہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں، جنات کا ہم انکار کوئی نہیں کر سکتے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نیکی کی قوت یہ فرشتہ ہے، برائی کی قوت یہ جن ہے، نہ فرشتے کا وجود ہے نہ جن کا وجود ہے۔ یہ غلط ہے، باقاعدہ قرآن نے ان کے وجود کی بات کی ہے۔ یہ انسان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، ایمانیات میں سے
ایسے عقائد کے جن کا اقرار بندہ مومن کے اوپر لازم ہے، فرشتوں کے وجود کا اقرار کرے اور جنات کے وجود کا اقرار کرے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جن کا وجود نہیں ہے، صرف جن ایک بدی کی قوت کا نام ہے، جن ایک بدی کی قوت کا نام ہے، نہ، جن واقعی ایک مخلوق ہے، اپنا وجود رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی جو رہائش ہے وہ ہماری تخلیق سے ایک لمبا پیریڈ یہاں موجود تھے، حضرت آدم سے پہلے یہاں پہ موجود تھے اس زمین کے اوپر، تعداد بہت زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں ان کے مختلف کھانوں کا ذکر بھی ہے، بلکہ بخاری شریف میں فرمایا ایسی ہڈیاں جن کے اوپر گوشت نہیں ہوتا، وہ حالی ہڈیاں ان کے لیے ایسی ہو جاتی ہیں جیسے اوپر گوشت پرویا ہوا ہے، یہ ان کی غذا ہے۔ ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے ہر گناہ اور ہر معصیت کی جگہ پہ۔ جنات کا جو ٹھکانہ ہے جہاں پہ جادو کے اثرات زیادہ ہو سکتے ہیں، یہ شیاطین جو ہیں، جنات جو ہیں، ان کی من پسند جو جگہ ہیں ان میں سے چند کا ذکر کر دیتا ہوں، تاکہ ہم اگر جادو کا علاج کرنا ہے تو پھر یہ پرہیز بھی کرنا ہوگا، پرہیز کریں گے تو علاج ہوگا۔ کفر اور شرک جہاں پہ زیادہ ہوگا وہاں پہ جنات کا اثر زیادہ ہوگا۔ موسیقی، ناچ گانا، اس کے جو مراکز ہیں وہاں پر بھی یہ شیاطین، جنات اور جادو زیادہ ہوتا ہے۔ غیر محرم مرد اور عورت کا خلوت اختیار کرنا، ایک تو ویسی عورت کا تنہا رہنا یا عورت اور مرد کا دونوں کا تنہا کسی جگہ پہ رہنا، تو یہ بھی جنات اور جادو کے زیادہ ہونے کا اثرات کا ذریعہ ہے۔ غیر محرم مردوں عورتوں کی مخلوط مجالس، عورتوں کا بہت زیادہ سرخی لگانا، لمبے ناخن، یہ بھی شیاطین کو راغب کرنے کا باعث ہے۔ لڑائی اور جھگڑے کا زیادہ ہونا، انسان کے کھانے پینے میں بھی بعض اوقات وہ شرکت کر لیتے ہیں اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اور دیگر معاملات میں بھی شرکت کرتے ہیں اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ نومولود بچوں کو زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں، حاملہ عورت کو عام دنوں میں وہ زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اب ان کا حل کیا ہے؟ ان سے بچنا کیسے ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزوں کو بیان کیا، میں ان مکمل حدیث کو نہیں پڑھتا، صرف ان کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حل ارشاد فرمایا۔ ابو داؤد میں فرمایا تعوذ بار بار پڑھو، جادو اور جن کا اثر ختم ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا مسلم کے اندر ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، بسم اللہ شریف کا کثرت سے ورد کرو، جادو، جنات، شیاطین کے اثر ختم ہو جائیں گے۔ اور ابو داؤد میں ہے فاتحہ شریف پڑھنے سے ختم ہو جائے گا۔ مسلم اور ترمذی میں ہے سورہ بقرہ، اس کی تلاوت کرنے سے جنات اور شیاطین کے اثر ختم ہو جاتے ہیں۔ بخاری میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا ذکر ہے، ان کی تلاوت سے بھی اثر ختم ہو جائے گا۔ ابو داؤد اور نسائی میں ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے بھی اثر زائل ہو جاتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے متعلق ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، طبرانی میں ہے کہ یہ اگر بندہ آخری 2 سورتیں بار بار پڑھتا ہے جنات کا، جادو کا، شیاطین کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ذہنی پریشانی، بے قراری، اضطراب، ڈپریشن وغیرہ، اس کے حل کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو احادیث اور فرامین ہم نے پیچھے پڑھے ہیں دل کی بیماریوں کے متعلق، وہی یہاں پر بندہ استعمال کرے تو یہ مسائل بندے کے حل ہو سکتے ہیں۔ ہم نے جتنی بھی بیماریاں ان ساریوں کا تقریباً احاطہ کیا، اگر آپ نے غور کی ہو تو ان ساری بیماریوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی فرمایا فاتحہ پڑھو، کبھی فرمایا آخری 2 سورتیں پڑھو، کبھی فرمایا تعوذ پڑھو، کبھی کوئی آیت بتا دی، کبھی کوئی آیت بتا دی۔ وہ ساری آیات کیا ہیں؟ قرآن ہے، اور جو مالک نے فرمایا تھا ہم نے قرآن نازل کیا تمہارے لیے شفا اور تمہارے لیے رحمت۔ تو آج کی ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنی بیماریوں کا ایک ذریعے سے علاج کرنا شروع ہو گئے، صرف ایک ذریعہ، وہ کیا ہے؟ میڈیسن۔ بس اسلام میڈیسن لینے سے روکتا نہیں، بلکہ یہ بھی سنت ہے، علاج کروانا بھی سنت ہے، لیکن اس کا یہ طریقہ مسلمان کے لیے کوئی مفید نہیں ہے کہ وہ سب، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہی میڈیسن ہے جو بیماری سے شفا کا ذریعہ بنی، وہی میڈیسن ہے 10 خوراکیں لے لیں اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا۔ اصل میڈیسن ذریعہ نہیں ہے،
جب اللہ رب العزت نے شفا دینی ہے تو اس میڈیسن کو ذریعہ بنا دیتا ہے شفا کا۔ وہی گولی ہوتی ہے جو صحت کا سبب ہوتی ہے، وہی گولی ہوتی ہے جو صحت نہیں دیتی۔ اصل اللہ رب العزت جب چاہے اس گولی کے اندر شفا رکھ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کرن نوازی کے اوپر ساری چیزوں کا جو ہے وہ اعتبار ہے۔ تو ہم اپنا علاج ضرور کریں، لیکن اس علاج کے ساتھ ساتھ قرآن ضرور پڑھیں، ہماری بیماریوں کا حل زیادہ ہو جائے گا۔ تو قرآن جو ہے وہ سراپا شفا ہے، سراپا ہدایت ہے۔ تو جب ہم قرآن کے ساتھ اپنا لنک جوڑ لیں گے تو پھر موج ہی ہو جائے گی، پھر کمال ہی ہو جائے گا۔ تو قرآن کو ترک کر کے، قرآن سے رشتہ رابطہ توڑ کے ہم اپنی بیماریوں میں کما حقہ صحت یاب نہیں ہو سکتے۔ تو آج یہ جو ہمارا موضوع ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم اپنی دوائی جو لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن ضرور پڑھیں، سورہ بقرہ ضرور پڑھیں۔ ہم جہاں پہ تعویذات لیتے ہیں، تعویذات کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ جہاں ہم دوائی لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات پڑھیں۔ یہ اپنے اوپر ہم پکا لازم کر لیں کہ اگر بچہ بیمار ہو جائے، بچی بیمار ہو جائے، ہم فاتحہ شریف پڑھ کے بھی پھونک ماریں گے، ہم خود ہی اس کو دم کریں گے، آخری 2 صورتیں بھی پڑھیں گے۔ گھر کے اندر کوئی مشکل آ جائے پھر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اور یہ مشہور چیزیں تو ساروں کو آتی ہیں، سورہ فاتحہ ساروں کو آتی ہیں، آخری 2 صورتیں آتی ہیں۔ اب تو اور آسان ہو گیا، نہیں آتی تو موبائل کے اندر وہ ریکارڈنگ کر لی جائے تو وہ بندہ سن لے۔ جہاں بندہ دیگر چیزوں کے اوپر وقت ضائع کرتا ہے تو ضائع نہ کرے، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ اور ناطہ اچھی طرح جوڑ لیں۔ مالک نے واضح بار بار فرمایا قرآن تمہارے لیے شفا ہے، قرآن تمہارے لیے شفا ہے۔ اور ہم کبھی قرآن کے ذریعے شفا حاصل نہ کریں تو یہ کتنی ناموشی کی بات۔ صرف نظریہ ہی ہمارا یہ بن گیا ہے، عقیدہ یہ بن گیا ہے دوائی لیں گے تو ٹھیک ہونا ہے بس، وگرنہ ٹھیک ہم نے نہیں ہونا۔ ذہن یہ بن گیا ڈاکٹر کو دکھائیں گے تب بھی ہم ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کے بندو ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، لیکن ڈاکٹر کے دکھانے کے ساتھ ساتھ آپ قرآن بھی ضرور پڑھیں۔ قرآن کا جتنا حصہ آپ کو آتا ہے موبائل کے اندر پڑھ لیں قرآن، موبائل میں تو وضو کی بھی شرط نہیں ہے، جتنا آپ کو آتا ہے پڑھیں۔ اور اگر قرآن سمجھ کے پڑھ لیا جائے پھر تو اور بلے بلے ہے، پھر تو کمال ہو گئی۔ جس طرح حضرت احنف نے، پیچھے واقعہ ہم نے سنا، انہوں نے قرآن کی بات سنی پھر وہ پڑھتے ہی چلے گئے۔ تو اس لیے ہم سارے یہ تہیہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ یار جہاں ہم دیگر چیزوں سے علاج کرتے ہیں اب قرآن کے ذریعے بھی ساتھ ہم علاج کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔